الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی قابل احترام صدر محفل محترمہ عظمیٰ کمبوج صاحبہ، محترم عالم دین دستار بند محترم عبدالحق راجپر صاحب جو پرنسپل بھی ہیں اور ایک مستند عالم دین بھی ہیں، یہاں پر موجود اساتذہ کرام، مائیں موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں اور پیارے عزیز بچوں، آج کی محفل حقیقت میں بچوں کی محفل ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات آپ کے سامنے بیان کروں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ گزارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بڑی محبت تھی، اور بچوں میں بھی خصوصاً یتیموں سے بڑی محبت، اس لیے کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ابھی بچپن میں ہی ابتدائی چند سالوں کی زندگی گزاری تھی کہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو وہ آقا کہ جس نے ماں کی محبت بھی بہت کم عرصے کے لیے دیکھی، اور وہ آقا کہ جن کے والد ان کی ولادت سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، تو ایک یتیم کی زندگی اس دنیا کے اندر گزاری، اس یتیم کو یتیموں سے بڑی محبت تھی۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دور مکے میں گزارا ہے، اس دور میں آقا کو جو تکلیفیں آئی ہیں، جو صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، جو ظلم آقا نے دیکھا ہے، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور دیکھنا یہ چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ محبوب خدا ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں کہ جس کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر تخلیق کیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا۔ جہاں رب ذوالجلال نے خود کو رب العالمین کہا، وہاں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین کہا۔ اور یہ دو جو جملے ہم دیکھتے ہیں، الفاظ کے جو مجموعے بظاہر ہمیں لفظ نظر آتے ہیں، لیکن جب ان لفظوں کے اندر زندگی ڈال کے دیکھا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کہ جتنے بھی جہان اس دنیا کے اندر آباد ہیں، جتنی بھی مخلوقات یہاں موجود ہیں، اس کو رہنے دیں، جتنی بھی مخلوقات یہاں موجود ہیں، ان تمام تر مخلوقات کا رب اگر اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس مقام کے حوالے سے میں وہ واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بچوں سے متعلق ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر موجود ہیں، دعوت کا اعلان کر دیا گیا ہے، توحید کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور لوگوں کو بتا دیا گیا ہے اللہ کے حکم سے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں تم اگر یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے تو تم کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو وہ جو مکے کے مشرکین ہیں وہ لا الہ الا اللہ یعنی کہ باقی جتنے بھی بت ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہیں، سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کی ذات ان بتوں سے عالی ہے۔ تو مشرکوں کے اس شرکی عقائد کی جڑ کاٹی جا رہی تھی اس ایک جملے سے، کہ جس جملے کو ہم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے نکلے اور مکے کے وہ مشرکین صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، تشدد کیا، اس قدر تشدد کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو بہنے کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے آپ ہلکان ہو جایا کرتے تھے۔ پہلا واقعہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مکے کی وادی ذوالمجاز کا واقعہ ہے کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس بازار ذوالمجاز میں آ رہے ہیں، آپ آگے آگے اللہ کا پیغام دیتے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کو آخرت کی کامیابی کا پیغام دیتے جا رہے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اگر تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا کا پیغمبر کہہ رہا ہے، خدا کا نمائندہ کہہ رہا ہے، خدا کا محبوب کہہ رہا ہے، زمین پر چلتے ہوئے انسانوں کے درمیان کہہ رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ تم اس بات کو اختیار کر لو، اس پر یقین لے کر آ جاؤ اور اس اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن نتیجے میں ان بدبختوں نے اس مکے کے اوباس لڑکوں کا ایک جتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا ہے، اور وہ جتھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر پتھر برسا رہا ہے، اور پتھر برسانے کی حالت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کا نشانہ لے لے کر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں عرش پر کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ خدا رب ذوالجلال اپنے محبوب کو زمین کے اوپر مکے کی گلیوں کے اندر اس طرح مکے کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں سے پتھروں سے لہو لہان ہوتے دیکھ رہے ہوں تو رب ذوالجلال کا جلال وہ اپنے عروج پر آتا ہے۔ رب کائنات چاہے تو اس مکے کی وادی کو غرق کر دے، لیکن اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن تک اہل ایمان تک یہ کلمہ اور پیغام پہنچنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے رب کائنات کے وہ پیارے پیغمبر جب چلتے چلے جاتے ہیں جسم سے خون بہتا چلا جاتا ہے، مولانا ادریس صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ جو لباس تھا، وہ جو کرتا تھا، وہ جو قمیص تھی، وہ جو تھا، وہ سارے کا سارا خون میں لہو لہان ہو چکا ہے اور لال ہو چکا ہے، اتنا جسم سے خون بہا ہے اور جوتی مبارک کے اندر خون جم گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاحت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس قدر اذیت کے اندر آتے ہیں، تکلیف کے اندر آتے ہیں کہ مزید چلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ایک جگہ کونے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک معصوم سی بچی ہے، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، وہ لے کر دوڑتی ہوئی آقا کے برابر میں آ کے بیٹھتی ہے۔ ذرا تصور کریں مکے کا ماحول، مشرکین مکہ، مکے کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر اور محمد مصطفیٰ کا جسم اطہر۔ اب مدد کو کون آ رہا ہے؟ مدد کو ایک بچی آ رہی ہے کے ہاتھ میں اور پانی کا پیالہ ہے، وہ پانی کا پیالہ لاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں رکھتی ہے، آپ کو ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھانا چاہتی ہے، آپ کے جسم پہ اتنے زخم لگے ہیں آپ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پاتے۔ پھر وہ معصوم سی بچی وہ پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے کو اپنے ہونٹوں پر لے کر آتے ہیں، جب ایک گھونٹ لے کے کلی فرماتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو پانی نکلا ہے وہ بھی خون کی طرح لال نکلا ہے، اس قدر زخم دیے گئے ہیں۔ اب اس بچی سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں بچوں کا معاملہ، بچوں کے واقعات، کوئی نہیں آ رہا مدد کے لیے کہ مشرکین مکہ لڑ پڑیں گے، زخمی کر دیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، لیکن مدد میں ایسے ماحول کے اندر بھی اگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے ان مشرکین مکہ کی موجودگی کے اندر، ان کفار مکہ کی موجودگی کے اندر، ان سنگ بازوں کے ہاتھوں میں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اگر کوئی آتا ہے تو ایک معصوم سی بچی آتی ہے اور وہ معصوم سی بچی پانی کا پیالہ لاتی ہے، پانی کا پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے پیالے کو پیتے ہیں اور پھر اس کے بعد قلی فرماتے ہیں، پانی سے خون، منہ سے خون نکلتا ہے پانی کی جگہ، وہ بچی اب برداشت نہیں کر پاتی اور پھر وہ آقا نامدار سے کہتے کہ ابا جان اگر مکے کے یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی طرف جانے والی انسانیت کو جہنم کے گڑھے سے بچانے کے لیے کمروں سے پکڑ پکڑ کر جنت کی طرف لانے کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں۔ آپ رحمت للعالمین ہے، اتنی بڑی بات کہہ دی گئی کہ جو جہنم میں گرنا چاہتا ہے گرنے دو۔ میرے آقا کو وہ ساری تکلیف جو بڑی شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی تھی اس تکلیف کو بھول گئے، پانی کا پیالہ منہ سے ہٹایا اور فرمایا کہ میری لخت جگر تم نے مجھے کیا کہہ دیا، تم یہ کہتی ہو کہ میں ان کو ان کے حال کے پر چھوڑ دوں، حالانکہ میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ایسی حالت کے اندر میرے آقا جو جملے کہہ رہے ہیں، جو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اے اوڑھ لپیٹ کر بیٹھنے والے، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جائیے، قم فانذر اور انذار کا کام کیجئے، ڈرائیے، وربک فکبر اور رب کی کبریائی اور رب کا نام اس دنیا کے اندر سر بلند کیجئے۔ آقا نامدار اس مکی دور سے لے کر اس کام کے اندر لگے ہوئے تھے کہ رب کی کبریائی اور رب کا نام اس دنیا کے اندر
اندر سر بلند ہو اور اس کے لیے جد و جہد فرما رہے ہیں، اور میرے یہی آقا ہیں۔ ایک اور بچے کا میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا کو ان بچوں سے کتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہے، یہ مکی دور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، رب کائنات سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، مشرکین مکہ موجود ہیں، ابو جہل موجود ہے۔ اتنے میں ایک معصوم بچہ آتا ہے جس کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ بھی بچے ہیں، ذرا تصور کریں کہ بچوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں، بچوں کی سوچیں کیا ہوتی ہیں، بچوں کے معاملات کیا ہوتے ہیں، بچوں کے حالات کیا ہوتے ہیں۔ وہ بچہ روتا ہوا آتا ہے، جسم پر کپڑا نہیں ہے، بھوک سے اس کا پیٹ اندر دھنسا ہوا ہے، وہ معصوم بچہ روتا ہوا مشرکین مکہ کے پاس آتا ہے، سرداران مکہ کے پاس آتا ہے، اور سرداران مکہ سے آ کر کہتا ہے کہ میرا حساب مجھے ابو لہب سے، ابو جہل سے لے کر دے دو، اس لیے کہ میرا باپ مالدار مرا تھا، لیکن میرے باپ نے مرتے ہوئے اس ابو جہل کو وصیت کی تھی کہ میرے بچوں کا خیال کرنا، اس کو وصی بنا دیا گیا تھا، اور جس کو مکے کے رواج کے مطابق وصی بنا دیا جاتا تھا وہ پورا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتا تھا، مرنے والے کا پورا کاروبار ہاتھ میں لے لیا، سارا پیسہ لے لیا، ساری دولت لے لی، سارا مال لے لیا۔ پھر وہ بچہ شکایت کرتا ہے کہ دیکھو ابو جہل میرا وصی ہے، لیکن ابو جہل وصی ہونے کے باوجود بھی مجھے کھانے کے لیے نہیں دے رہا، مجھے پینے کے لیے نہیں دے رہا، مجھے پہننے کے لیے نہیں دے رہا، میرے باپ کا مال تھا، میرے والد کا مال تھا، میں آپ کے سامنے فریاد لے کر آ گیا ہوں، مجھے میرا حق دلائیے۔ اور یہ مکی دور ہے، عروج کا دور ہے، ان کی توتی وہاں پر بولتا ہے، ان کی قوت ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ جا کے بول سکے۔ مشرکین مکہ کو شرارت سوچتی ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ کو شرارت سوچتی ہے، کہتے ہیں کہ تمہیں حق چاہیے، تمہیں حق کوئی اور نہیں دلا سکتا۔ وہ جو کعبۃ اللہ شریف کے اس کونے میں عبادت کر رہے ہیں جن کا نام محمد ہے، جاؤ تم ان کے پاس، وہ تمہیں تمہارا حق دلا دیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ابھی تو اسلام کی ابتدا ہے، ابھی تو نبوی دور کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو اس دور کے اندر ابھی ایمان لانے والوں کی تعداد مٹھی بھر بھی نہیں ہے، کس طرح آقا نامدار حق دلا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ معصوم بچہ جو کیا جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، کس دور سے گزر رہے ہیں، وہ معصوم بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر گزارش کرتا ہے کہ ابو جہل میرا وصی تھا، مجھے کھانے کو نہیں دے رہا، مجھے پینے کو نہیں دے رہا، مجھے پہننے کو نہیں دے رہا، مجھے میرا حق دلائیے۔ آپ ذرا تصور کریں اس دور میں آقا کیا کر سکتے تھے؟ آقا یہی کہہ سکتے تھے کہ بیٹا میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ساتھ ساتھی نہیں ہے، میرے پاس قوت نہیں ہے، میرے ساتھ لوگ نہیں ہیں، ابو جہل بہت بڑا سردار ہے، ابو جہل بہت بڑی قوت ہے، میں تمہیں تمہارا حق نہیں دلا سکتا۔ لیکن یہ آقا ہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا بچوں سے پیار ہے، یتیموں سے پیار ہے۔ اس بچے کو ساتھ لیا اور سیدھے لا کے ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور ابو جہل کے سامنے پوری قوت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ میرے آقا نے یہ کہا کہ ابو جہل تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس بچے کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کا باپ اس کے لیے تمہیں وصی بنا کر دے گیا، مال دولت اور پیسے تمہارے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ابو جہل نے جب یہ بات سنی، ابتدا میں تو اس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں، میں بولوں گی آپ کون ہوتے ہو، آپ کا ہمارے درمیان میں کیا جاتا ہے، میں پوری طرح اس بات کی قدرت رکھتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ وہ سوچ سکتا تھا کہ میں توہین کروں، لیکن تھوڑی دیر کے اندر اس نے فوراً کہا کہ ہاں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس بچے کا حق دینے کے لیے اس کو تیار ہوں۔ آپ ذرا تصور کریں اس عالم میں، اس دور میں، ان گھڑیوں میں ہمارے آقا ان معصوم یتیموں کو، ان معصوم بچوں کو ان کا حق دلانے کے لیے ابو جہل جیسی قوت کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس پلٹتے ہیں، مشرکین مکہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، اتنا بڑا موقع تمہیں مل گیا تھا شان میں توہین کرنے کا، تمہیں گستاخی کرنے کا، لیکن تم نے موقع ضائع کر دیا، تم عجیب انسان ہو، تم نے وعدہ کر لیا، تم ڈر گئے، تم خوفزدہ ہو گئے، ایک شخص سے خوفزدہ ہو گئے کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ ہاں میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی، میرے سوچ میں بھی یہ بات آئی تھی، اور میرے خیال میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کروں، لیکن میں نے جو ہی ارادہ کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف سے ایسی چیزیں نکلتی ہوئی محسوس ہوئیں کہ مجھے خوف ہوا کہ اگر یہ میرے جسم میں گھونپ دی گئی تو میری جان نکل جائے گی۔ بس اسی خوف سے
میں نے وعدہ کر دیا کہ میں اس بچے کو اس کا حق دلانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں بچی آقا کی محبت میں آگے بڑھی ہے، اور یا میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور مکے کے سارے سردار وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو حق دلانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب چلیں ذرا مدنی دور کے اندر چلتے ہیں۔ یہ میرے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، حجرے سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں، بچے نئے کپڑے پہن کر، زرق برق کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، معطر ہو کر گھروں سے نکلے ہیں۔ ماؤں نے بچوں کو تیار کیا ہے، بہنوں نے بچوں کو تیار کیا ہے۔ یہ بچے آتے ہیں اور مکے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج عید کا دن ہے۔ لیکن ایسے میں دیکھا آقا نامدار نے کہ ایک ایسا بھی بچہ ہے جو بڑا اداس سا بیٹھا ہوا ہے، جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جسم میلا کچیلا ہے۔ میرے آقا عید کا دن صحابہ کے درمیان جانا ہے، خطبہ دینا ہے، ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اس بچے کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس سے جا کر کہتے ہیں، وہ بیچارہ اپنے غم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا چہرہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اوپر دیکھتا نہیں کہ بات کرنے والا کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں اور جا کر اس بچے سے بات کرتے ہیں کہ میرے بیٹے تم مجھے بتاؤ کہ تم اداس کیوں بیٹھے ہو، مجھے میرے بیٹے بتاؤ کہ تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے، مجھے میرے بیٹے بتاؤ کہ تم نہائے دھوئے کیوں نہیں، تم نے تیاری کیوں نہیں کی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ چچا جان جائیے، چھوڑ دیجئے مجھے میرے حال پر، کون ہے جو مجھے کپڑے پہنائے، کون ہے جو میرے لیے کپڑے خریدے، کون ہے جو مجھے معطر کرے، کون ہے جو مجھے نہلائے، میں تو ایک یتیم بچہ ہوں اور میرا کوئی نہیں ہے۔ آج سب ہنس رہے ہیں، آج سب کھیل رہے ہیں، آج سب خوشیاں منا رہے ہیں، میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے اس بچے کو تھام لیا، اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتا کہ حسن اور حسین تیرے بھائی ہوں، فاطمہ جیسی تیری ماں ہو، آ تجھے میں لے کے چلتا ہوں۔ اس بچے کو میرے آقا نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، کندھے پر اٹھایا ہے، اس یتیم بچے کو جو میلا بھی ہے، کچیلا بھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن بچوں سے محبت میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر گھر آتے ہیں اور اگر ابھی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو حسن اور حسین کے بھائی کو میں تمہارے پاس لے کر آ گیا ہوں، انہی کی طرح اسے نہلاؤ، اسے کپڑے پہناؤ، اسے تیار کرو، یہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے چلا جائے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے عزیز طلباء، یہ میرے آقا جو بچوں سے محبت کرتے ہیں، وہ میری آقا کی نمازیں، وہ میری آقا کی محفلیں، اگر ان نمازوں ان محفلوں کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آقا ہیں کہ جب نمازوں میں جاتے ہیں تو حسن اور حسین کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، سواری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت علی نے شادی مدنی دور میں آ کر کی تھی، اور کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور 10 سالہ دور ہے۔ بدر کے بعد، احد کے بعد شادی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد پھر بچوں کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ عمریں 7 یا 8 سال کی بمشکل عمریں تھیں، لیکن یہ حسن اور حسین ہیں، یہ بچے ہیں، اور ان بچوں سے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو جو کمر پہ چڑھ جاتے ہیں، آپ سجدے کی حالت کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارتے نہیں ہیں، ان کو ہٹاتے نہیں ہیں، بلکہ اپنا سجدہ طویل کر دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے کہ نماز میں دیر ہو گئی ہے، سجدے میں تاخیر ہو گئی ہے، لیکن یہ بچوں سے محبت ہے، یہ میرے آقا کی محبت ہے کہ بچے جب تک خود نہیں اتر جاتے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کی پیٹھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو ختم نہیں کرتے۔ پھر یہی میرے آقا ہیں، ایک زانے پر، ایک گھٹنے پر حسن کو بٹھایا ہوا ہے، اور دوسرے زانے پر، دوسرے گھٹنے پر امام حسین کو بٹھایا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اما سلمہ آتی ہیں اندر، آگے دیکھتی ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، یہ جن کو جنت کا پھول آقا نے کہا، یہ گھٹنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب یہ آتے ہیں آقا کے پاس تو آقا کی خوشی کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ان بچوں سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کا معاملہ ہے کہ بچے ہیں، بچے گود میں ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لیکن آقا رو رہے ہیں۔ آقا سے پوچھا جاتا ہے کہ رسول خدا کس چیز نے غمزدہ کر دیا؟ کہا کہ یہ بچے میرے پاس میرے گود میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے عالم میں جبرائیل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر سنائی، بلکہ ایک فرشتہ آیا
جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی بار آیا، آئندہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے آ کر مجھے بتایا کہ خدا کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ جو بچہ جس سے آپ کو اتنی محبت ہے، جس سے اتنی محبت سے سرشار ہیں، اس کو ایک زمین ہے، وہ جو کالی مٹی والی زمین ہے، اس زمین کے پر اس کو شہید کر دیا جائے گا، تمہارے امتی اس کو شہید کریں گے۔ اور پھر وہاں سے ہاتھ بڑھا کر اس فرشتے نے وہ مٹی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مٹی کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے دیکھتے ہیں اور پھر آقا نامدار کے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں خبر سنا دی گئی تھی کہ کربلا ہونے والی ہے، کربلا یہی بچہ لائے گا، یہی بچہ دین کے لیے اٹھے گا، یہی بچہ دین کا دفاع کرے گا، یہی بچہ اپنے عیال کو لے کر آئے گا، اپنے خاندان کو لے کر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں بھی موجود ہیں، تعلیم بھی موجود ہے کہ جب اس دین کو مٹانے کی جدوجہد کی جائے گی، جب اس دین کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، جب خلافت کو ختم کر کے ملوکیت کو لایا جائے گا، تو ایسے عالم میں پھر کوئی اور نہیں اٹھ رہا ہوگا۔ اس جبر کا دور ہوگا، استبداد کا دور ہوگا، خوف کا دور ہوگا، بادشاہوں سے لوگ ڈر رہے ہوں گے، لیکن ایسے حالت میں اگر کوئی اٹھے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کے گھٹنوں پر کھیلنے والا وہ حسین اٹھے گا۔ وہ حسین اٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات تھیں خاندان کو لے کر جانا، بچوں کو لے کر جانا، اہل و عیال کو لے کر جانا، دوست احباب کو لے کر جانا۔ کل 200 افراد ہیں اور کربلا کے میدان کے اندر پہنچتے ہیں، اور حسین جس نے محمد مصطفیٰ کے گھٹنوں میں کھیلا، جس کو شباب اہل جنہ کہا گیا، وہ میرے حسین اس کربلا کے میدان میں اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ وحی، وہ الہام، اس تعلیم کے مطابق آپ کو وہاں شہید ہونا تھا، لیکن پیغام قیامت تک کے لیے دیا جا رہا تھا، سارے بچوں کو دیا جا رہا تھا، ساری ماؤں کو دیا جا رہا تھا، سارے جوانوں کو دیا جا رہا تھا کہ جب دین کو مٹانے کے لیے یزیدیت اٹھے تو حسینیت کو اٹھنا چاہیے، حسینیت اس کا مقابلہ کرے اور اس یزیدیت کو جب تک جڑ سے نہ اکھاڑ دے، حسین کا مشن مکمل نہیں ہوتا اور محمد مصطفیٰ کے اقامت دین کا تصور مکمل نہیں ہوتا۔ تو بس میرے دوستوں اور بھائیوں، اب دیکھیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے موجود تھا، اور پھر وہ عبداللہ بن زبیر جو کعبۃ اللہ شریف کے اندر موجود ہیں، وہ عبداللہ بن زبیر میرے محمد مصطفیٰ کا وہ حال بیان کرتے ہیں۔ ادھر کربلا کا مارکا چل رہا ہے، 10 محرم الحرام ہے، ادھر کعبۃ اللہ میں عبداللہ بن زبیر موجود ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آنکھ کھلتی ہے، سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، کب کب بھی طاری ہے، لرزہ طاری ہے، خوف کا عالم ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر روتے روتے کہتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کربلا کتنا دور ہے، آپ کتنا دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ میں ابھی سویا تھا، یہ رؤیا الصالح جو محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے، نبوت ختم ہو گئی، صالحین کے پاس سچے خواب آئیں گے۔ سچا خواب عبداللہ بن زبیر کو آیا ہے، اور سچا خواب یہ آیا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ کو میں نے اس عالم میں دیکھا کہ آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور لال لال مٹی بالوں میں پڑی ہے، چہرے کی داڑھی وہ بھی مٹی کے اندر لال لال ہے، اور جسم کے کپڑے بھی دھول اور مٹی اور لال مٹی کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، آپ کچھ تلاش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ یا رسول خدا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ کربلا کا میدان ہے، اور اس میدان میں شہدائے کربلا کے خون، حسین اور حسن کی اولاد کا خون تلاش کر رہا ہوں اور اس شیشی کے اندر بند کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ لرزہ خیز خواب میں نے دیکھا، میں خواب سے اٹھ گیا، میں نے آقا نامدار کو اس طرح افسردہ دیکھا۔ دیکھیے کہ ذرا غور کیجئے کہ آقا نامدار کربلا کے میدان کے اندر نظر آتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کو نظر آتے ہیں۔ تو بس میرے دوستوں اور بھائیوں اور میرے بچوں اور میرے عزیز میرے بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کربلا کا میدان ہو، یہ احد اور بدر کا میدان ہو، یہ مکے کی وادیاں ہوں، یہ حق کا علم محمد مصطفیٰ نے سر بلند کیا تھا، یہ حق کا علم امام حسین نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے سر بلند کیا تھا۔ اسی لیے ایک پیغام جو دیا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد ہم سب کو اس کربلا کی وادی کے اس پیغام کو سینے کے اندر رکھنا چاہیے۔ جو بچے ہوں، جو جوان ہوں، ان تمام کے تمام لوگوں کے سینوں میں وہ جرت اور وہ غیرت اور وہ حمیت پیدا ہونی چاہیے کہ اس دین کے لیے اپنا سب کچھ لگانے، اپنا سب کچھ لٹانے، اپنے علی اصغر کو، اپنے علی اکبر کو قربان کرنے کے جذبے ہمارے سینوں کے اندر رواں ہونا چاہیے، ہمارے سینوں کے اندر تازہ ہونا چاہیے، ہمارے جسم کے اندر بہنے والا لہو حسین کی محبت کا لہو ہونا چاہیے، حسن کی محبت کا لہو ہونا چاہیے، اور کربلا کے شہیدوں کا لہو ہونا چاہیے۔
بس قیامت تک یہ مارکا حق و شر جاری رہے گا۔ ان بچوں کے لیے پیغام، ان جوانوں کے لیے پیغام، میلاد مصطفیٰ کا پیغام کہ میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ ظلم کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی، جبر کو مٹانے کے لیے ہوئی تھی، توحید کا عالم سر بلند کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور صلو علی النبی کے نعرے بلند کرنے کے لیے ہوئی تھی، اور حسین کے نعرے لگانے کے لیے بلند ہوئی تھی۔ تو بس میرے دوستوں اور بھائیوں، اس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تیرے مزار کی جاہلیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں 25 کروڑ کلمہ گو مسلمان پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے 56 ممالک کے اندر حسین کا نام لینے والے، حسن کا نام لینے والے اور محمد مصطفیٰ کا نام لینے والے موجود ہیں، لیکن چند مٹھی بھر یہودیوں نے پوری مسلم امت کو اس طرح ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں کہ آج یہ بات ہم جان رہے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ حسینی جذبہ کہاں ہے، پھر وہ بدر اور حنین کے صحابہ کہاں ہیں کہ جنہوں نے پوری کی پوری سلطنتوں کو تہہ کر ڈالا تھا۔ آج اگر کسی جذبے کی ضرورت ہے، آج اگر کسی ولولے کی ضرورت ہے، آج اگر کسی روح پرور جذبے کی ہمیں ضرورت ہے، وہ جذبہ آقا سے محبت کا جذبہ ہے، وہ جذبہ حسین سے محبت کا جذبہ ہے۔ اگر ہمارے سینوں میں وہ جذبات جاگ جائیں گے، یقین جانیے کفر ایک بار پھر لرزہ براندام ہو جائے گا، پھر اسلام غالب آئے گا، پھر اسلام غالب آئے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔